الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الخلق والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا. پیار سے آواز آئے. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دور. پیار سے آواز آئے. دونوں عالم کا دولہا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. محبت کے ساتھ کہیے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا.
اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے ہمارا نبی کی صدا لگائیے، اور رسولوں سے علامہ، سب سے والا ہوا علامہ۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم فخر السادات زینت محفل جناب محترم حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم القدسیہ، لائق صد تعظیم و تکریم جناب محترم حضرت قبلہ پیر سید کوثر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، آستانہ عالیہ چرا شریف، مجاہد اہل سنت حضرت محترم علامہ محمد عدالت حسین رضوی صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، محترم المقام جناب قاری ابرار سید ابرار حسین شاہ صاحب، دیگر علماء اہل سنت، کثیر تعداد میں تشریف فرما میرے محبوب کریم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات میں ہر اعتبار سے، ہر زاویہ نظر سے، ہر جہت و انداز سے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی بنا ہی نہیں ہے۔ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، اللہ نے ان میں سے 1,24,000 کو ہر دور میں، ہر قوم میں سے، ہر علاقے میں سے اللہ نے ایک ایک کو چنا۔ جب وہ سارے چنے گئے، اللہ نے ان کو نبوتوں کے تاج پہنائے۔ ذہن حاضر رکھیں گے، میں بڑی محبت کی گفتگو کروں گا۔ اللہ نے انہیں محبتوں کے، نبوتوں کے تاج پہنائے، رسالت کا صحرا ان کے سر سجایا، معجزے کی تائید سے ان کی مدد فرمائی، حسن کامل عطا کر کے بھیجا، اخلاق حسینہ عطا فرمائے، ہر پیغمبر کی اللہ نے مدد و نصرت فرمائی۔ اب باری آئی اس معاملے کی کہ یہ جو چنے ہوئے ہیں، ان میں سے کس کو چنے؟ ان میں سے کس کو چنے؟ ایسا کون ہو کہ جہاں وہ نبی بھی ہو، وہ رسول بھی ہو، وہ پیغمبر بھی ہو، اور میرا محبوب بھی ہو، تو میرے رب کی نگاہ انتخاب میں جو نام آیا وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو میرے اور آپ کے آقا چنے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کا نام رکھا مصطفیٰ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ، چنی ہوئی ذات۔
اور انہیں چنا تو ساتھ ہمیں بھی چن لیا. آئے ہائے ہائے, ایسے نہیں نا, ایسے نہیں, ذرا سبحان اللہ کی صدا لیں بھئی. ہر حوالے سے اللہ نے چننا تھا نا. اب امتوں کو چننے کی باری آئی تو اللہ نے ہمیں چن لیا اور ہمیں بھی امت مصطفی بنا دیا ہے. چنے ہوئے لوگ ہیں ہم. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں بھائی. لوگ کہتے ہیں وہ جی فخر نہ کرو. میں نے کہا اس سے بڑا فخر کوئی ہے کہ ہم نبی کے نبی ہمارا ہے, ہم نبی کے نبی ہمارا ہے, نبی خدا کا خدا ہمارا ہے. جب مصطفیٰ کے ہم ہو گئے تو یہ ساری کائنات بھی تو میرے مصطفیٰ کی ہے. اس سے بڑی عزت, اس سے بڑا احترام, اس سے بڑی شان و شوکت کیا مل سکتی ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں. تو آئیے اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج اسی نبی کے ذکر کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج اپنے محبوب کی ایک انفرادی حیثیت کو بیان کریں. حضرات, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے محبوب کی جو عطائیں ہیں ان عطاؤں کے انداز کو بیان فرمایا ہے. ان عطاؤں کے انداز کو بیان فرمایا ہے. میرا رب اپنے محبوب سے خود خطاب کرتا ہے. میرے کریم اللہ نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا. خطاب فرما کے اعلان کیا, سونیا انا آتینا کل کوثر. اے میرا سونا مدنی, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب کوثر کیا ہے؟ یہاں اگر میں عنوانات چنوں نا تو کئی ہیں. انا, ہم. اللہ سونے دتا تم کلے تے ہم کیوں؟ تو بات ہے نا, دیا تو اللہ نے, تو اللہ کو چاہیے تھا. اللہ کہتا ہے انی آتے تو کا. رب نے فرمایا انا آتے نا کا, ہم نے آپ کو دیا. یا اللہ یہ بیچ میں ہم کیوں آ گیا؟ یار غور کرو, دیا اکیلے رب نے, لیکن اعلان ہو رہا ہے ہم نے دیا. یہ انا کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ انا, یہ مت سمجھنا کہ وہ دینے میں اللہ کے کوئی شریک ہے, کمال میں اللہ کا کوئی شریک ہے, ان عظمتوں میں اللہ کا کوئی شریک ہے. بلکہ فرمایا جب رب اپنی بات کرتا ہے تو وحدت کو لاتا ہے, جب اپنے یار کی بات کو کرتا ہے تو کثرت کو لاتا ہے, جمع کو لاتا ہے. تو انی میں وحدت ہے, انی میں انفراد ہے, انا میں جمع ہے. مطلب یہ کہ سوہنا جب میں تجھے یہ دے رہا ہوں تو اس میں بھی خوش ہوں. میری بنائی ہوئی کل کائنات, میرے ملائکہ, اگر اللہ اپنی بات کرے ترٹیا نعرہ نہیں, یا تے مارو ہی نہ تجھے نعرہ لگے تے ایک بارہ جھڑیں دلہ جو آواز نکلنی چاہیے تھی. میرا رب فرماتا ہے انا آتینا کا. ایک ہے آتا یعطی ایتان, ایک ہے آتا یعطی اعطان. ایک ہے نکتے والی تا کے ساتھ عطا, ایک ہے موٹا توا زوا والی توا. دونوں کا معنی دینا ہے. آتا یوتی ایتا ان دینا,
آتا یعطی اعطاء یہ بھی دینا مانا دونوں کا دینا ہے، لیکن ان میں لغوی اعتبار سے فرق یہ گئے کہ آتا یعطی ایتا، نقطے والی تا کے ساتھ اگر ایتا کا ہو اس کا معنی ہوتا ہے دینا، پھر شاید واپس بھی لے لینا۔ مطلب اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے بابا ریڑی دے دو میں نے کام کرنا ہے تھوڑا سا، تو وہ کہے گا، اس کو ایتا کہیں گے، ایتا مطلب یہ کہ ہن کر جا کے دبا نہیں لینی، کم ختم ہوئے تے موڑ کے دینی ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے دینا پھر واپس بھی لے لینا، نہ لے تو بھی ہو سکتا ہے لیکن دینا پھر، بولو بولو، دینا پھر واپس بھی لے لینا، اس میں چانس ہے۔ لیکن یہ جو آتا ہے اس کا معنی یہ ہے بس دینا، اور ایسا دینا واپس نہ لینا بلکہ مالک بنا دینا ہے۔ اللہ اللہ، اب توجہ کرو، میرے اللہ نے انا آتینا کا نہیں فرمایا، انا آتینا کا فرمایا، جس کا واضح مطلب یہ ہے سنیا جو تجھے دے رہا ہوں واپس نہیں لینا ہے۔ اب میرے رب نے فرمایا آتینا کل کوثر، میں نے تجھے کوثر دے دیے۔ اب کوثر کا کیا معنی؟ کچھ نے کہا جنت کی نہر کا نام کوثر ہے۔ امام راضی نے فرمایا واہ واہ، یہ کوثر تو سارے نبیوں کو بھی ملے گی، جامع کوثر تو سارے امتیوں کو بھی ملے گا، لیکن اکیلی کوثر کا مطلب نہیں، اس کے لغوی معنی میں آؤ تو کوثر کثرت سے فعل کا صیغہ ہے، کوثر کثرت سے فعل کا صیغہ ہے جو مبالغے کے لیے آتا ہے۔ اب معنی یہ بنے گا، سنیا میں محمد نے تجھے جو بھی دے دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا، کثرت بھی کثرت۔ جڑی شے بھی سونے میں تینوں دتی ہے نا تھوڑی نہیں دتی، بس ذرا ذوق دار کرو، میں جب آگے چلوں گا نا موضوع پہ تو پھر انشاءاللہ آپ کو تبھی خوش ہوگی۔ جو بھی میں نے دیا ہے میں نے تجھے تھوڑا نہیں دیا، جو بھی دیا ہے کثرت دی ہے، کثرت دی ہے۔ ایک کثرت ہے تیری میری، ساڑھے ہستے دے کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں، گل ہے نا یار، غریب جنے ہستے تے 1000 روپے بھی بہوں ہیں، گل سمجھو نا، جے نہیں جی نہیں آج کل چونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی تو سستے لاکھ بھی بہوں، کثیر رقم صرف کر کے انہوں نے یہ کام کیا، چل نہیں تو کروڑ کثیر ہے۔ تو اے جڑے بڑے بڑے مچھندر اسلام آباد بیٹھے نے، وہ کروڑ روپے انہوں نے جناب مہمان نوازی تے لگ جاندہ ہے، انہاں سے تھوڑی جی شے، انہاں کثرتاں ارباں تو اگے شروع ہوندیاں نے، خرباں تک جاون تک کثرتاں نے۔ تو ایہی چیز لے جاؤ امریکہ دے صدر ہوگئے، او دے جناب والا ایک ڈکار ہے، اس کی کثرت کا اور معنی ہے، تیری میری کثرت کا اور معنی ہے، میرے لیے تیرے لیے کثرت لاکھوں میں آ گئی، یہ وزیروں مشیروں کے لیے کروڑوں میں آ گئی، بلکہ نہیں اربوں اربوں خربوں میں آ گئی، وہ جو باہر والے ہیں ان کی اربوں خربوں ڈالر میں آ گئی، پاؤنڈز میں آ گئی، رینڈز میں آ گئی۔ تو یہ کثرت کا اپنا اپنا، بولو بولو، اپنا اپنا اعتبار گئے۔ اب ذرا دیکھو، اب اللہ سے پوچھتے ہیں سونے اللہ تو نے اپنے نبی کو جو کثرت دی ہے، کثرت دی ہے، یہ ہمارے والی کثرت ہے، درشی پڑھیں
تو نے اپنی کثرت، یہ جو محبوب کو کثرت دی ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ ہمارے اعتبار سے ہے، امریکہ کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ تو اللہ کہتا ہے پہلے میری کثرت بھی دیکھ لے، اپنی بھی دیکھ لے۔ اے اللہ تیری کثرت کتنی ہے؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل۔ حبیب یہ جو پوری کی پوری کائنات گئے یہ میرے لیے تھوڑی ہے، یہ قلیل ہے، قلیل ہے۔ پورا امریکہ ملا کر قلیل، ساری دنیا ملا کر قلیل، 7 بر اعظم ملا کر قلیل، ساری زمینیں ملا کر قلیل، سارے سمندر ملا کر قلیل، 7 آسمان ملا کر قلیل۔ اے اللہ یہ تیری قلت ہے تو نبی کو کیا عطا فرمایا؟ فرمایا انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے کثرت کی بھی کثرت عطا کی ہے۔ لوگوں اور جب قلت خدا کا یہ عالم ہے تو کثرت خدا بندی کتنی زیادہ ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بالا والا، پیار سے آواز آئے سب سے بالا، سب سے اعلیٰ والا، ہر چیز میں میرے رب نے میرے نبی کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا معنی دیکھتے گئے، امام فخر الدین رازی فرماتے گئے اس کوثر کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی یوں سمجھو امت، پیار سے پہلا معنی کیا ہے بولو؟ امت۔ معنی یہ انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے امت کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری امتوں کو ملا کر قیامت والے دن ساروں کو ملا کر ان کی بنے گی 40 صفیں، مجھ اکیلے محمد کی امت کی بنے گی 80 صفیں۔ انہاں سارے دیاں او 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، ان ساروں کی ملا کے کتنی صفیں؟ انہوں لبیاں کتنی ہونیاں نے؟ ایسا نہیں، ایک صف سے تعداد کنی ہونی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، لیکن میرے نبی نے جو فگر بیان کیا وہ کتنے ہیں؟ 120، 120۔ فرمایا ان میں سے 80 میری ہوں گی۔ اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں وہ 80 ہونی ہیں اگلیاں اگلیاں، آگے آگے اگلی اگلی ہیں، اگلی اگلی صفیں ہوں گی تو اگے اگے کم پہلے مکرے ہیں۔ جدوں حساب کتاب ہونا ہے نا اللہ نے اگوں اگوں شروع کرنا ہے، آگے آگے سے شروع کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت آنے میں آخر ہے، جنت جانے میں پہلے جائے گا۔ آئے ہائے کتنی صفیں؟ ہون ذرا غور کرو تو میں گل ذرا بڑی کھری جی کرنا تے جسا پریشانی ہوئے تے لنگر پاپے نہ پکائے ہوئے او ذرا 2-4 نوالے زیادہ لا چھٹے تے فقیر جڑی گل کرتے وہ بڑی کھڑکا کے کرنا ہے۔ اج جیڑا جناب والا دیکھو تو سجے کھبے کوئی ادھروں بستر چایا پہ ٹرنا ہے، کوئی ادھروں جایا پہ ٹرنا ہے۔ کیوں جی؟ ہم سچی جماعت ہیں۔ اور تو جمعہ کدوں ہیں؟ الحمدللہ ہماری اس تنظیم کو 70 سال ہو گئے۔ کتنے؟ اور میں آکھا مک مکا کو گال مکو ہو کتنے؟ لاکھوں میں ہیں۔ سمجھو سمجھو لاکھوں میں ہماری تعداد ہے۔ کتنے ہوں اچھے؟ بول لاکھوں میں تعداد ہے یار، کتنی حد لاؤ؟ بس ہمارا 10-1 لاکھ کا ہو جائے بھی ایویں گل ہے۔ 10 لاکھ کا ہمارا اجتماع ہوتا ہے، میں آکھا یار 20 کروڑاں وچوں 10 لاکھ کڈو، فیصد تسی بولو۔
کڈو فیصد کڈو، پیچھے پھر کون بچیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ کیا طریقہ ہے یا رسول اللہ؟ کہتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ آج نہیں، یہ تو صدیق اکبر سے شروع ہوا ہے، پوری امت کا یہی طریقہ اور عقیدے۔ اور نہ جی نہ، یہ تو تم لوگ بدعت کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ میں نے کہا بتا، شرک آج شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو۔ میں نے کہا کبھی مشرک نبی کا ہو سکتا ہے؟ بولا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نبی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بولا نہیں بول سکتا۔ میں نے کہا تو اللہ کے بندے، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن 80 ذبح میرے لوگوں کی ہوں گی، تہاڈی نظر چ 80 ہوئے سارے مشرک، تے او جڑیاں 80 ذبح نے تہاڈے والد صاحب پوریاں کرن گے۔ گل دسو بھئی، سوچو ذرا، غور کرو، سارے اس بات پہ غور کرو۔ یہ جڑے کل کل جمن والے آئے نے، اے کل کل اے بوری بستر چک کے جی ہم سچے ہیں، ایتھوں ہی پتہ لگیا حضرت مولا کائنات مولا علی، علی پاک کی گل بھی سن۔ مولا کائنات آپ نے بیان یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے میرے مولا کا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم میں سے کسی کو ڈاؤٹ ہو، ادھر بھی نمازاں نے، ادھر بھی داڑیاں نے، ادھر بھی، اتھے تے زیادہ ہے، تے جبے زیادہ نے، کبے زیادہ نے، پگڑیاں مامے زیادہ نے، یار ان کریے کہ اے تسی لوگ بیٹھو نا، تسی کہتے یار اس دن میں نے فلاں صاحب کی کیسٹ سنی تھی، بڑے پیار سے بول رہے تھے بھائیو چلو نکلو اللہ کے نام پہ جاؤ، یار وہ بھی بڑا پیارا بول رہا تھا، یہ بول رہے مولوی بول رہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہے، جائیے کدھر؟ وہ جی سانو تے سمجھ نہیں آتی، میں سی کہتے مولویاں تو دور نسی جا رہے ہیں، میں کی ہوئے یار بس گل ہی میں کہ یار مولا دی گل منے گا بھائی، پیار سے بولو جو مولا کائنات کے ماننے والے ہو۔ میں نے کہا مولا علی کی بات مانے گا؟ کہنے لگا یار جڑا علی دی گل نہ مننے ہو تو تے بڑا بے ایمان کون ہے؟ تو میں نے کہا پھر مولا کائنات کا خطبہ سن، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، آپ صفحہ 395 ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کبھی تجھے پریشانی لگے، حق تجھ پہ ظاہر نہ ہو رہا ہو، سچ تجھ پہ آشکار نہ ہو رہا ہو، تو میں علی تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس لمحے امت کی اکثریت کو دیکھ لینا، وہ کدھر جا رہی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی جہت کون سی ہے، اس کا طریقہ کون سا ہے۔ جدھر امت کی اکثریت جا رہی ہے حق ادھر ہی ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ تو پھر گل مولا دی مان کے رکھو نا۔ اے بندہ جناب والا کسے کار تڑکا لگیا آوے نا، تو جنہ بندہ جا کے دسترخوان ڈا کے نہیں بہ جاندہ کہ پتہ ہونا کہ شے کے پکا کے رکھی ہوئی سے، تے اے بھی نہیں پتہ کہ جناب کار کس دا ہے۔ اور گلی جو لنگ دیا وہ کسے عیسائیہ دے کاری تڑکا لگ رہے ہوئے، وہ کہ پتہ انہیں پکایا کیے، تے اتھے جا کے بندہ ٹھیڑ کھول کے بے نہیں جاندہ کہ بلے آؤ جی میں تے اتے ہی کام آگا۔ وہ کم از کم پہلے جانچتا ہے گھر کون سا ہے، وہ جانچتا ہے پکانے والا کون ہے، وہ جانچتا ہے کہ پکی ہوئی شے کیا ہے، اس کے بعد اپنی طبیعت سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرے موافق ہے یا نہیں ہے۔ اگر بیمار ہے تو موٹا گوشت منع ہے، اگر کوئی اور زیادہ بیمار ہے تو اس کو غذا منع ہے۔ بابا میں تو دلیے والا بندہ ہوں، میں گوشت موشت نہیں کھاتا، میں روسٹ موشت نہیں کھاتا۔ تو صاحب اگر جان کے لیے اتنا اہتمام ہے تو ایمان کے لیے بھی تو کبھی کچھ کر لیا کرنا۔ یہ نہیں کہ جو دسترخوان بچھا کر کہتے آؤ جی دین کی باتیں ہوں گی تو تو چہرہ شریف اٹھا کے ادھر چل پڑے، تجھے کوئی کہے آؤ جی مجلس ہوگی تو ادھر چل پڑ۔ نا 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 نا، سب سے پہلے ٹائٹل دیکھنا ہوگا، ٹائٹل کون سا ہے، جماعت کون سی ہے، نظریہ کون سا ہے، عقیدہ کون سا ہے، امام کون سا ہے، مولوی کون سا ہے، اس کا میسج کیا ہے۔ پھر دل سے پوچھنا ہوگا تیرے اندر کون بسا ہے۔ اگر ایمان ہوا تو یہ جواب دے گا ادھر تو فقط مدینے والا ہی بستا ہے، ادھر تو آمنہ کا چاند رہتا ہے، ادھر تو زہرا کا بابا رہتا ہے، ادھر تو زہرا کے بچوں کا پیار ہے، ادھر تو علی مولا کی محبت ہے۔ تو پھر
حکیم ڈاکٹر نسخہ تجویز کرے گا کہ اگر دل میں علی رہتا ہے، اگر دل میں ابو بکر رہتا ہے، اگر دل میں عثمان رہتا ہے، اگر دل میں حسنین رہتے ہیں، اگر دل میں زہرا ہے، اگر دل میں زہرا کا بابا ہے، تو خبردار تیری موافقت وہ نہیں، تیری موافق طبیعت کے یہ ہے کہ تیری زبان پہ جاری ہو سب سے اولا ہو. پیار سے آواز ہے سب سے بھی سب سے میرے رسول اعظم کو اللہ نے کوثر کثرت کی کثرت عطا فرمائی. اب ماما یہ بنے گا سونیا ہم نے آپ کو تھوڑی نہیں کثیر امت عطا فرمائی ہے. ایک معنی کی ہو گئے امت، کثرت امت، کثرت امت. اچھا دوسرا معنی امام راضی کہتے ہیں اصل اس آیت کا شان نزول تو کچھ اور ہے. کیا جی؟ اور اس دور میں آل محمد کے نام لینے سے بہت ساری انگلیاں اٹھتی ہیں. تکو تکو علی علی کرنا ہے، کرنے ہیں نا. علی ہے ہی اس قابل کو تو نہ جپیے. ہے کوئی کائنات میں علی کے نازوں جیسا ناز رکھنے والا ہے؟ علی کا مقام ہے اس لیے علی علی کرتے ہیں. آئے نا کافر تو میرے رسول کے بیٹا حضرت سیدنا ابراہیم ان کا وصال ہو گیا. وصال ہوا تو آپس میں انہوں نے کہا یار بس چھڈو، تھوڑا ہی عرصہ محمد کا ذکر ہوگا، اس کی اولاد ہی پیچھے کوئی نہیں ہے تو بس ختم. اس کا جیسے ہی اس کی یہ جائے گا دنیا سے اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ نے جب یہ تانا سنا کچھ پریشان ہوئے. رب نے قرآن بھیجا انا آتینا کل کوثر، حبیب تجھے کثرت اولاد عطا کریں گے. یا اللہ نبی دیتے پتر ہی کوئی نہیں تھے، اولاد کتوں ہوئے گی؟ سبحان اللہ کی آواز آ جائے. اے میرے پروردگار تیرے محبوب کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، اور دستور یہ ہے کہ اولاد بیٹے کے ذریعے چلتی ہے. تو جب بیٹا کوئی نہیں تو اولاد کی کثرت کیسے؟ میرے رسول نے اعلان کیا، فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی، لیکن میرا یہ کمال ہے، میری یہ خصوصیت ہے کہ میری اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھی ہے. اب جو زہرا اور علی کا بیٹا ہے وہ مجھ محمد کا بیٹا ہے. اس لیے پھر 12 تھے پہلے، 12 11 پہلے گنو نا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، علی تقی، علی نقی، حسن عسکری. اب نظر تو تھوڑے آ رہے ہیں لیکن اللہ نے کہا کوثر سونے اتنی کثرت دوں گا. اب میں گارنٹی سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پر محمد عربی کا خون سید موجود نہ ہو. یہ بھی میرے رسول کی کو اللہ نے جو عطا کی وہ عطا ہے. اگلا معنی انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کثرت علم عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہے؟ اونچا بولیے، کثرت علم، علم کی کثرت. اور یار نبی کی بات چھوڑو، علی کی بات سنو. نبی کی بات تو بڑی ہے. جس علی آئے ہائے، ایک دن حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان کیا، فرمایا رب کعبہ کی قسم جو مرضی آئے سوال کرو، علی ادھر بیٹھے بیٹھے تمہیں جواب دے گا. تے یہودی بڑے پرانے خبیث میں
تو یہودی دے خیر نہ بولیا تو بچ ایک اور ٹیم سی منافق اتو فٹ تے. اچھا مولا کائنات نے فرمایا جڑی گل کرو گے میں تک تک کے دساں گا. شاہ جی کمال دی گل اے وے کہ اے جڑی حدیث میں پیش کر رہا ہاں اے نہ وہابیاں دے وڈے جدے آلہ شاہ اسماعیل دلوی بھی اپنی کتاب چ لکھی ہوئی ہے منصب امامت. مطلب اے کہ منکراں دے گھر دی گل پکی ہوندی نا خفا نہ ہوئے ہو تو میں تے حوالہ دیتا میں کسی نو گال نہیں کڈی. جناب حضرت مولا کائنات کے سامنے کھڑا ہو گیا منافق کہنے لگا اے علی علی تم یہ کہتے ہو تم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی سوال کرو میں دیکھ کے بتاؤں گا. علی میرا ایک سوال ہے کیا ارائیت ربکا او سونیا کیا تو نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے. میرے مولا علی نے اعلان فرمایا او سوال کرنے والے اے علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی گج کے آنکھوں وہی سنیا. اہل وفا کے دل کا سہارا اہل وفا کے دل کا سہارا. ایک کیف ایک ضرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد. مولا کائنات علی المرتضی ایک وادی سے جا رہے ہیں. میرے نبی کے پیارے غلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مولا علی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آگے پہنچے پوری وادی کے اندر چونٹیاں ہی چونٹیاں بھری ہوئی ہیں. پوری وادی میں پیار سے پوری وادی میں چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں. حضرت عمار بولے آپ فرمانے لگے اللہ کی تعریفیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے گئے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. حضرت علی پلٹ کے مسکرائے آپ نے فرمایا او میرے بھائی اللہ کی توصیف کے لیے دلیل کوئی اور لا. اللہ تو بہت بڑی ذات ہے اور جو تیرے ساتھ والا ہے اتنا تو اسے بھی پتا گئے کتنی چونٹیاں گئے ان میں کتنی مادہ گئے کتنی نر ہیں. اہل وفا کے دل اے مولا علی جو علم و معرفت کا سمندر آپ کے سینے میں موجود ہے یہ انعام کدھر سے ملا. تو میرے مولا علی نے فرمایا او لوگو جب رسول اللہ کا وصال ہوا کریم نبی کی وصیت کے مطابق میں نے انہیں غسل دیا تو آقا کا یہ جو حلق کا گھڑا تھا کچھ پانی اس میں بچ گیا. میں نے پیار سے آگے بڑھ کر اس پانی کو چسکی لگا کر پی لیا. رب کعبہ کی قسم اس پانی کا میرے حلق کے اندر اترنا تھا کہ ساری دنیا کے غیب مجھ پر عیاں ہو گئے.
تو بس میں اتنا عرض کرتا ہوں لوگوں، اور میرے نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کی وجہ سے اتنا علم مل گیا علی کو۔ اگر علی کا علم اتنا ہے تو نبی کے علم کی کیا شان ہوگی؟ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے بالا ہو، پیار سے آواز آئے سب سے بالا، خلق سے اولیاء اولیاء، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے تھکے ہوئے نہیں بیٹھنا، حشاش چہرہ لے کر بیٹھو، اور رسول میرے نبی کا علم کتنا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا وانا انظر الیہ وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کأنما انظر الی کفی ھذا۔ اے جڑے سامنے بیٹھے نا سنگیا موڈ بڑھا کے انج نہیں ذرا چس نال وہ مینوں بھی پتہ چلے نا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو اللہ نے میرے لیے یہ ساری کائنات اس طرح عیاں فرما دی، میں قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے مجھے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، اللہ کریم نے مجھے اول کا علم بھی دے دیا ہے، مجھے آخر کا علم بھی دے دیا ہے، مجھے این کا علم بھی دے دیا، مجھے آن کا علم بھی دے دیا، مجھے زمین کا علم بھی دے دیا، مجھے آسمان کا علم بھی، پیار سے مجھے آسمانوں کا علم بھی دے دیا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں اس جگہ بیٹھ کر، میں اس جگہ بیٹھ کر تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ جب میرا مہدی 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 مکے میں آئے گا، پھر میرا مہدی جہاد فرمائے گا، پھر وہ ترکی تک فتح کرتے 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 چلے جائیں گے، ان کے ساتھ اس وقت چنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ فرمائے اتنے میں شیطان یہ خبر اڑائے گا کہ لو مکہ پہ حملہ ہو گیا ہے، حضرت امام مہدی 10 بندوں کو، توجہ رہے، حضرت امام مہدی 10 سواروں کو چنیں گے، جاؤ تم پتہ کر کے آؤ کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں ان سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کا بھی مجھے نام آتا ہے، اور جس رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ جائیں گے مجھے ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی پتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اور رسولوں سے پی اور رسول انا آتینا کل کوثر، او سونا حبیب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کوثر کا ایک معنی اور ہے، اور راضی جلدی بولو۔ امام راضی نے فرمایا کوثر سے مراد ہے معجزہ۔ کیا مراد ہے؟ اونچا بولو۔ کوثر سے مراد معجزہ، تو اب مانا ہوگا انا آتینا
کل کوثر، آ میرا سونا حبیب، ہم نے آپ کو معجزوں کی کثرت عطا فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک کہ میرے رب کے قرآن نے ایک وضاحت اور کر دی ہے، فرمایا لقد قد جاءکم برہان من ربکم، او لوگو میرا نبی اتنے کمال والا ہے کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک خود معجزہ بن کے آیا ہے۔ توجہ ہے، کثرت معجزات کی ہے۔ اب میں ذرا ایک چند وضاحت کی جملہ عرض کر دوں۔ یہ کل کائنات ہے نا، کل کائنات، اس میں میرے نبی کا نام چلتا ہے۔ تھک گئے بولے ہو تسی؟ میرے نبی کا اختیار چلتا ہے، میرے نبی کی مرضی چلتی ہے۔ وہ لعنتی ہے جو یہ کہے کہ جی نبی کا کوئی اختیار نہیں، وہ گندا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی کو کوئی پتہ نہیں، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، اس کو اٹھا کر گندے نالا لئی میں ڈالا جائے، گندے نالے میں پھینکا جائے اس گندے عقیدے کو جس میں یہ دعوت دی جاتی ہے بس صرف اللہ ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر باقی کچھ نہیں ہے تو اللہ نے ویسے ہی اتنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ پھر اللہ کو چاہیے تھا نا جماعتیں بڑھا کے پہ ہی دیتا، تو بستریاں لیں، تو لوٹیاں لیں، تو ٹینڈل ہیں، تو پنڈل ہیں، تو پنڈل ہیں، جاؤ۔ اگر اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں تو پھر یہ نبیوں اور ولیوں کا تصور قرآن نے کیوں دیا ہے؟ یہ کہنا کہ صرف اللہ کو مانو باقی کسی کو نہ مانو، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ جب تک اللہ کے ساتھ نبی کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ فرشتوں کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ جنت کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ دوزخ کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ تقدیر کو نہ مانو، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اگر ولیوں کو نہ مانو، نبیوں کو نہ مانو، کتابوں کو نہ مانو، رسولوں کو نہ مانو تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں۔ مجھے اس دن شاہ جی رپورٹ ملی کہ وہ صاحب ایک آئے تھے بڑے دوروں، انہوں نے امپورٹ کر کے آندے تے انہوں نے جناب امپورٹ ایکسپورٹ تو چلتا رہتا ہے نا، انہوں نے آ کر جناب دعوت دی، انہوں نے کہنے لگا جی نعرے لاؤ، کون اللہ ہی، کون اللہ ہی، دیکھتا کون اللہ ہی، سنتا کون اللہ ہی، مانو کس کو اللہ ہی۔ میں کہا یہ کون سے آ گئی بھائی؟ اگر یہ قانون رکھا جائے کہ اللہ ہی کو مانو باقی کسی کو نہ مانو تو یہ تو کفر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو تو ماننا ہی ماننا ہے، نبی کو بھی ماننا پڑتا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، رسولوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، ولیوں کو، کتابوں کو، قیامت کو۔ ہاں صرف ہی اتے کام نہیں ہوتا، نال بھی لانا پڑتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کرم بدلی رسولوں کی ہو، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلینا بدلا پیار سے آئیے آواز، پر نہ بدلے نہ میرا نبی، میرے نبی کو رب نے کثرت معجزات عطا فرمائے گئے۔ حضرت داؤد کا معجزہ ہے، لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے گئے، لوگوں لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے گئے، وہ کپڑا بن جاتا ہے، جدھر گرا لگائیں لگ جاتی ہے، جو چیز بنائیں وہ بن جاتی۔ کپڑے سے مراد یہ یعنی نرم ہو جاتا ہے، جیسے اس کو جدھر موڑے مڑ جاتا ہے۔ انہوں نے بنا دی زرا، کیا بنایا؟
لوہا نرم ہو گیا ہے، لوہا نرم ہو گیا ہے۔ تو لوگوں، لوہا نرم ہونا یہ تو عقل میں آتا ہے، بھٹی میں ڈالو لوہا پگھل جاتا ہے، سریا بنتا ہے، برتن بنتے گئے، باقی کام ہوتے گئے، یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال دے، میرا نبی پتھر پہ پاؤں رکھتے تو پتھر پگھل جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ یہ میرے رسول کا کمال ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، جانور آپ کے تابع فرمان ہیں۔ توجہ ہے، جانور آپ کے تابع فرمان ہے۔ اللہ اللہ، ہدہد پرندے کی ڈیوٹی ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ، لا کر خبریں دیتا ہے۔ چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور سے بولی، توجہ ہے نا، 3 میل دور سے بولی، کہنے لگی ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چوٹیوں کی ملکہ اپنی برادری کی چونٹیوں سے کہنے لگی، او چونٹیوں، سلیمان آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے شعوری میں، توجہ، کہیں بے شعوری میں تم ان کے پاؤں تلے کچلی نہ جاؤ، تم ان کے پاؤں تلے کچلی نہ جاؤ۔ جناب پیغمبر سلیمان آئے، لیکن ابھی آئے نہیں، یہ 3 میل دور سے بولی۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن، اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان آپ مسکرائے، چونٹی کی آواز سن کے، من قولیا، من قولیا، چونٹی کی آواز سن کر آپ مسکرائے، گویا مسکرا کے کہہ رہے ہو کتنی پاگل ہے، او نبی ہو پھر اسے پتہ نہ ہو، یہ تو تیری گندی، یہ تیری چونٹی والی سوچ ہے۔ لوگوں آؤ، آج ایک طبقہ فکر یہی پہلیاں تے چونٹیاں تے سپاں تے ٹھواں تے کتیاں تے بلیاں والیاں سوچاں رکھیاں ہوئیاں نے کہ نبی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ابے وہ کوئی تیرا ہوگا جسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ امتی کیا کر رہا ہے۔ اگر غلام سلیمان اپنی بستی میں بسنے والی ایک چونٹی سے بے خبر نہیں ہو سکتے تو سلیمان کا امام ہم غلاموں سے بھی بے خبر نہیں ہو سکتے۔ فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ، پیار سے یاد، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا۔ اس لیے میرے نبی کی نظر سے کائنات کا کوئی ذرہ، اچھا جی یہ تو چونٹیوں کی
سمجھ آئی نہیں؟ سن لیجیے. تو یہ ان کا موضوع تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. جانوروں کی بولو بولو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں کل کائنات کی ہر شے کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں ہر شے کا رسول بنا کر بھیجا گیا. لوگو مجھے کائنات کی ہر شے کا علم ہے. ہائے ہائے. اس لیے جب پرندے آتے ہیں نا میرے نبی کی بارگاہ میں، پرندے، یار مجھے کہنے دو کہ ایک دراز گوش ہے نا، ہاں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا ہے خصائص کبریٰ کے اندر. جانور سمجھ لو دراز گوش، بھئی جس کو اپنی زبان میں گدھا بولتے ہو. حضور ایک دن جا رہے ہیں تو یہ آگے سے آیا، آ کر سجدہ کیا، سر جھکایا. حضرت جابر فرماتے ہیں فرائینا، ہم نے ایک نہیں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بکریاں آتی اور آ کر ساری سرکار کے آگے سجدہ کرنے لگ جاتے تھے. ہم نے کئی اونٹوں کو دیکھا جو مصطفیٰ کے آگے اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے، اپنی عرض گزاریاں کرتے، جانور کرتے، پرندے کرتے. میں اس ایک جانور کی گزارش آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میرے کریم نبی کی خدمت میں آ گیا، تھکے بولے ہو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا جانور ہے جس کو میں اور آپ بے عقل کہتے ہیں، بے شعورا کہتے ہیں. آ کے اس نے حضور کے آگے کوئی بات کی. میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا سرکار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ بھی نبیوں میں آخری ہیں. حضور آپ مجھے قبول نہیں کر لیتے؟ آئے ہائے. تکو بھئی سونے ہوں چون ٹنگا لے نوی پتہ ہے کہ سونا قبول کر لے وے تے کم بن جاندہ ہے، اور ڈائریکٹ کے چکر میں وہ بھی نہیں ہے. چون ٹنگا لا ہو کہ بھی انہوں پتہ ہے کہ سونے دے بھی کائنات تے کوئی شانہ ہے نہیں، اور وہ بھی سب میں سے چلا جیسا اگے چھکو تے پچھے زور دیں دے. اگر پہاڑی تو سٹنا چاہو انہوں کدی تسی انج نہیں کر سکتے، انہوں منہ ادھر کر کے ادھر چھکو خود تھلے جائے گا. لیکن حضور کی خدمت میں آ کر کیا کہتے ہیں سونے تو آخری ہیں. آئے ہائے 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 ہائے. نہیں سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو. سونے تو آخری ہیں یعنی چون ٹنگا لینو ہی پتہ ہے کہ محمد تو بعد کوئی آیا ہی نہیں ہے تے آ سکدا ہی نہیں ہے. حیرتی گل ہے بادشاہ قدیان وچ نما جمے ہیں. انہاں کول تے چنگا سی نہ سونے. اور یقینی بات ہے، پکی بات ہے، اس لیے کہ جانور دوزخ میں نہیں جائے گا لیکن نبی کا گستاخ دوزخ میں جائے گا. اس لیے میرے اساتذہ کرام ان کا سختی سے اس بات پر عمل ہے کہ یہ جو بد مذہب لوگ ہیں وہ ان کو جانوروں کے نام سے یاد نہیں کرنے دیتے. اگر آقوں نے فلانا کھوتا آتے توبہ 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 کرو، کیونکہ گدھے نے دوزخ میں نہیں جانا، گستاخ رسول نے دوزخ میں جانا ہے. اس لیے کہ کسی بے ادب اور گستاخ کو گدھا کہنا یہ گدھے کی توہین ہے. ایک گل ذرا پیار دی ہو جاوے تے نال سرا سمجھ. سونے مینوں قبول نہیں کر لیندے تے میرے آقا تے رحمت للعالمین ہے نا، میرے آقا نے فرمایا قبول ہے. سودا ہو گیا. ہائے جب رسول قبول کر لے، میرے آقا نے اس کو سواری کا شرف بخشا. جب اس پہ سوار ہوئے نا پھر او نہیں رہا، اے کوئی اور ہی بن گیا ہے. آئے ہائے. اس لیے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جہاں
جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے ہے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی بھرتے گئے دراز گوش میری آقا کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ پیارے آقا مجھے قبول فرمائیے میرے نبی نے قبول کیا سواری کے لیے چن لیا اصحاب پیغمبر فرماتے گئے اس دراز گوش کا یہ معمول ہوتا آقا کے بند دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا حضور کے بند دروازے کے باہر حضور کو اگر کوئی کام پڑتا کسی صحابی کو بلانے کا آقا بار آتے اس کا نام حضور نے رکھا یافور یافور اور سرکار دے کھوتے دا نا کیے تے جے سرکار دے دراز گوش دا نا کائنات صدیاں گزریاں تے نہیں مٹ سکیا تے میرے نبی دے میلاد دا نا کتھوں مٹ سکتا ہے انج اپنیاں لاونا کیتے یہ تو اللہ کہتے واللہ آخرت خیر لک من الاولی اگلا دن آئے گا زیادہ جس گلی ایک جلسہ ہوندہ سی انہوں تے 5 شروع نے جس گاؤں میں دور دور کہیں ایک ہوتا تھا انہوں گھر وچ شروع نے پہلے جناب بس بچے جاتے تھے تھوڑی بہت نعتیں پڑھتے تھے یا کبھی مسجد میں دیگ پک جاتی تھی ختم اب جناب علماء آ رہے ہیں نعت خوان آ رہے ہیں بوڑھے آ رہے ہیں جوان آ رہے ہیں سارے آ رہے ہیں تو جڑی کسر رہندی سی ہن کڑیاں دا بھی میلاد شروع ہو گیا ہے یہ کیا ہے یہ رب دکھا رہا ہے کہ میرے یار کے ذکر کو تو کبھی مٹا نہیں سکتا کسی کے مٹائے سے مٹا ہے نہ مٹے گا کسی کے مٹائے سے مٹا ہے نہ مٹے گا جب بڑھائے تجھے میرا اللہ جب بڑھائے ذکر اللہ تعالی تیرا ترادوش میرے مصطفیٰ کی خدمت میں میرے رسول اعظم روزانہ جب کبھی کوئی کام ہوتا اس کو بیان کرتے یافور جاؤ میرے صدیق کو بلا کر لے آؤ سبحان اللہ کی آواز جاؤ میرے صدیق کو بلا کر لے آؤ سیدھا جانا صدیق نو بلا کے لے آندا او پتہ چلا چواں ٹنگاں والے نو بھی پتہ ہے ابو بکر صدیق سمجھ آئی نہیں ہم نہیں مانتے تو تو نہ ماننا نہ ماننا تیرے نہ ماننا سونے صدیق کی شان کو کٹ جانے اللہ اللہ صدیق اکبر کو بلا لاتا کس طرح جا کر دروازے پر اپنے منہ سے دستک دیتا صدیق باہر نکلتے دیکھتے نبی کی سواری کھڑی ہے سمجھ جاتے آقا نے بلایا ہے پر انج کدی نہیں کیتا انہوں پھڑ کے دے اتے بے جاون نانا بلکہ سواری اگے اگے صدیق پیچھے پیچھے او جی اے بڑی عجیب بتاں کرنے جتھے پیر بیون اتھے انہاں دی فیٹ اوپر نہ بہنے اے نہ پٹے کام کیتے او بے وقوفا تنوں ادب دا پتہ کیے اے نواں کام نہیں سکھیا اے تے میرے سرکار دے غلاماں تو ورنہ ایسا کرتے ہیں نا پکڑ کے کسی اتے بے کے چاروں بھائی کدھر جانا ہے نہیں سواری آگے صدیق پیچھے بھائی سونے نے بلایا ہون کوئی آج کل ایک کام ہوئے یار ذرا سوچو ایک منٹ ذرا سوچو تسی بلانا ہوئے ملک صاحب آتے تو اپنے ککڑیاں آکو ککڑیے جو لو ملکاں بلائی آپ گل ہے تم نے گھر میں جناب باندھے اور بکریاں شکریاں آئے جو چاچے نہیں ساتھ کریا
یہ تو کوئی بات نہیں نا، کیونکہ تیرے میرے جانور ہی ہیں، ان کو کیا پتا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن دیکھ شے جڑی ساریاں کو لو، پر نبی کی سواری بنی، نبی کے قدم لگے، اتنا شعور آ گیا، ایڈریس بھی یاد ہو گئے، چہرے سے بھی پہچاننے لگ گیا، صدیق کون ہے، عمر کون ہے، علی کون ہے، عثمان کون ہے، طلحہ کون ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جدھر جدھر یہ آقا بھیجتے جاتا ساری زندگی حضور کی خدمت میں، میرے کریم آقا کا وصال ہو گیا، پورے مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچا ہے، جہاں صحابہ پیغمبر آنسو بگا رہے ادھر سرکار کی سواری کو دیکھا گیا، یہ پورے مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہا گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فزیکلی اصحاب پیغمبر فرماتے گئے ہم نے اس دراز گوش کو روتے دیکھا، شاید یہ ان گلیوں کا نظارہ کرتا ہوگا کہ ادھر سے میں سونے کے ساتھ گزرتا تھا۔ تیسرا دن ہوا آقا کا جب جسد اطہر دفن کیا گیا، صحابہ فرماتے ہیں کسی نے کہا یافور کو ڈھونڈو، آقا کے فراق کی آگ برداشت نہ کر سکا، جا کر کنویں میں اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر دیا، گویا کہہ رہا ہو او سونیا جس بستی اندر چلے آزمیں ہوتے چل چلیے، چلے آزمیں ہوتے چل چلیے، جتے یار دیانا جانا ہے، اس بستی اندر کی رہنا، اس بستی اندر کی رہنا، اور جتے سجنا باج اندھیرا ہے۔ تو بابا چونٹیوں کی ملکہ کی آواز کو سننا وہ بھی ہے، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یار توجہ سے قسم اللہ کی ذرا سمجھو نا، وہ تو کہہ رہی تھی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پر سونے محمد کی شان دیکھ، جانوروں کے دلوں میں بھی رب نے ان کا کتنا پیار ڈالا ہوا ہے۔ ارے جانور تو کجا، میرے مصطفیٰ کا وہ مقام اور شان ہے، پتھر بھی میرے مصطفیٰ کے فراق میں روتے۔ آئے ہائے کیا کہا، اونچا بولو، پتھر بھی میرے نبی کی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا حضور فرماتے ہیں ایک دن جا رہے تھے تو آقا پہاڑی کے قریب سے گزرے ہیں، احد کا پہاڑ ہے، تو آگے سے آواز آئی صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ آواز آئی اے تو سن کتھوں کڑی ہے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میں کیا اے صحابیاں تو سکھے ہوئے ہیں، بٹیاں پڑھیا اور کس پڑھیا، بٹے تے پڑھ گئے۔ عجیب بات ہے، میں جب اس طرح بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں سخت بولنا ہے، اس سے سختی دی کیڑی گل ہے، نہ پڑھنا پیڑیاں گلاں کرے تے نہ پکڑیا جاوے، ہن بندہ 302 بھی کرے تے پھر آکھے پولیس والے سختی کرنے، اور نہ پٹھے کام کرو، نہ ڈاکے پاؤ، نہ چوریاں کرو، تے نہ تانوں جناب والا جیل تے لا کے ہتھکڑیاں لا کے تے تانوں لے کے جان، تے گل اے تسی نہ بک بک کرو تے سانوں دماغ خراب ہے کہ اسی بولیے، گڑبڑ کرو گے تو ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے تو برداشت نہیں کر سکتے، تو تسی بھی کچھ تھوڑا جے شعور بندہ لے لیندا ہے نا، اے جتھے دل کرے بوری بستر چاہ کے ٹور نہ چلیا کرو نا سونیا، ہاں بسم اللہ، بندہ تک سن کے جاندا ہے کہ ایڈریس کیڑا ہے، نہیں سمجھے ہو، جانا ہوئے نا ادھر اوے جڑے ان پڑھ ہو تو سمجھ بابے بابے بیٹھے ہو، تو سمجھ چومی کدی کسی جانا ہوئے نا کتھے کراچی جانا ہوئے، لاہور جانا ہوئے، تو سٹیشن تے جا کے پہلے ہون تے جناب سٹیشن ہو گئے نا، تو پہلے بساں چل دیاں ہوں دیاں سن،
تے اگے وڈی ساری پٹی لگی ہوندی سی فلانا سٹیشن تے اے بابا بابا اسی بھی چھوٹے ہوندے سن تے کئی بزرگ سانو ہاتھ تو پھڑ لین پتر اے ذرا دس نا سی نکے نکے ہوندی سی سکول لائف چ نا تو ہاتھ پکڑ کے کھڑے گئے کہ بیٹا اے تکی ذرا اے بس کتے جاوے گی ہٹ بابا مینوں دیر ہو رہی اے روپیہ لے لے بات یہ بچوں کے ساتھ تو کیا اے اگے گڈی اگے کی لکھے ہوئے اے جی یہ لکھے ہوئے لاہور اچھا اچھا بس بیٹا ہن تو جا تو کیا اگر ہم اتنی مشکل باتیں یاد کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے نبی کی عظمت کے لیے 2 قانون یاد نہیں کر سکتے ہیں کر رکھنے ہو کہ نو کر رکھنے تے آج کرو تو نالے قانون استعمال بھی کرنا ایک قانون کے کرنا اچھا بولو یہ قانون استعمال بھی کرنا ہے کس طرح قانون یہ ہے کہ ہمارا نبی کائنات میں سب سے افضل ہے اچھا بولو اچھا بولو کس وچ پوری کائنات تیرا میرا نبی کائنات میں سب سے افضل ملائکہ سے افضل جنوں میں افضل انسانوں میں سب سے افضل نبیوں سے بھی افضل عالم ملکوت و لاہوت و ناسوت و جبروت و ملکوت و سماوات و عالم کل ہر شے میں میرا نبی اونچا بولو یہ آخری جملے پیار سے میرا نبی سب سے افضل ہے اور نبی کو جو فضیلت ملی ہے وہ فضیلت مطلقہ ہے بڑا پیارا قانون یاد رکھنا ہے بھائی وہ فضیلت کون سی ہے فضیلت اونچا بولو فضیلت مطلقہ کا معنی یہ ہے کہ جو کمال اور شان کسی بھی مخلوق کے فرد کے لیے ثابت ہے کیا کہا میں نے جو کمال اور شان کسی بھی مخلوق کے فرد کے لیے ثابت ہے وہ خود بخود میرے نبی کے لیے ثابت ہو جائے گا اس لیے کہ میرا نبی اصل کل ہے یہ بات یاد ہو گئی یعنی جتنا بھی کوئی کائنات سے کمال ہے نا وہ پاویں ہوئے کسے دا پر کھاتے میرے نبی دے جانا ہے کیا بولا بولو سارے جو بھی کمال ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہے جو بھی فضیلت کسی نبی کسی ولی کسی شہید کسی کتب کسی ابدال کسی کلندر کسی فرشتے کسی بھی جن میں کسی بھی مخلوق کے فرد میں جو کمال ہے وہ کمال اس کا بھی ہے لیکن حقیقت میں وہ کمال میرے محمد کا کوڈ کیا جائے گا اس لیے کہ اے جڑا بوٹا ہے نا بوٹا اے بوٹا ہرا تائیں کہ دیاں جڑاں ہیں تے جے جڑ کٹ چھڈو تے اگے ٹہنیاں شینیاں توجہ ہے یعنی درخت کا ہرا ہونے کا سارا کریڈٹ وہ پھل ہے تو جڑ ہے تو تب پھل ہے پھول جڑ ہے تو تب پھول ہے اگر وہ بہار ہے جڑ ہے تو بہار ہے لہذا سارا کریڈٹ بولو لیکن جے ٹہنی سک جاوے ایک تو جڑا دا کوئی فرق ہے جا کپ کے سٹو پرے آئے ہائے 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 ایک دے گل سمجھا رہے ہیں ایک دے گل سمجھا رہے ہیں امت کی اصل میرا نبی ہے لہذا پوری امت میں جتنا بھی کسی میں کمال ہوگا وہ کوٹ کیا جائے گا نبی کے کھاتے میں اس کو
نبی کے کھاتے میں سمجھا جائے گا، لیکن اگر کسی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے وہ نبی کے کھاتے میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اگر ٹینی خشک ہو جائے اس میں جڑ کا قصور نہیں، بلکہ آج کل آپ کی جو میٹا فزکس ہے یا آپ کی یہ جو بایولوجی ہے یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو اندر درخت کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں، ہر ٹیشو کا اس کے جو مین گودا ہے، تنا ہے، اس سے لنک ہوتا ہے۔ جہاں ٹیشو کمزور ہوں وہ جو ٹیشو اس تنے سے جہاں جو خوراک غذا نمکیات لیتی ہیں کمزوری آ جائے، شاخ بولو 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 ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، اس کا علاج یہ کہ ان کو کاٹ ڈالو، نہیں نکل آئیں گی، نہیں نکل آئیں گی۔ یعنی اگر ٹہنی کی خشکی ہے تو اس میں جڑ کا قصور نہیں، لیکن اگر جڑ خشک ہو گئی تو تنا سارے کا سارا خشک ہو جائے گا۔ لہذا اگر کمال ہو امتی کا کریڈٹ نبی کو جائے گا، کمال ہو عمر کا کریڈٹ نبی کو جائے گا، سبحان اللہ کی صدا لگائیے نا۔ کمال ہو علی کا کریڈٹ نبی کو جائے گا، کمال ہو غوث آدم کا کریڈٹ نبی کو جائے گا، کمال ہو اسرائیل کا کیا کمال ہے، ایک ہو کر ایک بیڈ ہوتے نا، دو ستے ہون، دو مریض، ایک چنگا بھلا ہوئے نا وہ نال گیا ہوئے دیکھ بھال ہستے، تجھے دڑے پتہ چلدا بابا ہوری تو ہوئی جی ہیں پر پتر جڑا نال گیا سی وہ مر گیا ہے۔ اسرائیل اے کی ہویا، بھولتے نہیں گئے ہو بھائی، بھولتے نہیں گئے ہو کہ کسے دے کھاتا کسے دے پا دیتا۔ آئے ہائے اللہ کہتا ہے نانا لا یستاخر ساتم والا یستخدمون، نہ ایک لمحہ اگے تے ایک لمحہ نہ تے پیچھے، اکیلا اسرائیل ہے، کروڑوں چلو نہ تو لاکھوں تو روزانہ ہے نا بھائی، بولو بولو ہے نا، ان میں کتنے بیمار، کتنے حادثے، اسی وقت دھماکہ ادھر، اسی وقت دھماکہ عراق میں، اسی وقت دھماکہ امریکہ میں، اسی وقت دھماکہ افغانستان میں، ہر جگہ اکٹھے 100-120 مرتے ہیں، روح اسرائیل نکالتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکیلا ہو کر کیسے کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ رب کہتے ہیں طاقت دیے تو کر رہا ہے، تو بس اب بن گیا قانون۔ اگر امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے کہ اسرائیل میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اسرائیل میرے نبی کا امتی۔ اور میں یہ بھی بیان کر دوں، نبی نبی ہوتا ہے، فرشتہ فرشتہ ہوتا ہے۔ یہی اسرائیل گیا تھا میرے موسیٰ کے پاس تو فلطم موسیٰ ففقع ملک الموت، مارا موسیٰ نے تھپڑ، آنکھ نکال کے رکھ دی، کہا جا۔ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ کہنا کہ کیسے کہتے، بخاری تو ثابت ہے، سوری یہ تو مسلم سے ثابت ہے۔ اسرائیل دی آنکھ وڈ کی کہندے آنکھ نکال دی، او لے کے سیدھا اللہ کو، اللہ سونے چنگے بندے کول بھیجی، لا یرید الموت، او مرنا ہی نہیں چاہتا، تو میں انج بھیج دیتا ہے، اللہ سونے میری آنکھ کٹائی۔ اللہ نے گلہ نہیں کیا کہ میرے موسیٰ تو نے کیا کر دیا میرے بندے کو مار کے، آئے ہائے ہائے، کوئی ان کے اوپر ڈنٹ نہیں، کوئی اور کچھ نہیں، الٹا ناز، الٹا ناز اٹھا رہے اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اسرائیل اب جا نہ جا کے میرا سلام کہنا، میرے پیغمبر کو میرا، اور گال سنوئے مولوی دے مرنے وار آوے باچھاں کھرلیاں ہوں دیا نے، اے زبانہ لٹکیاں ہوں دیا نے، اسرائیل کمار رگڑا لا لا کے ماردہ ہے، پچھلے تکن جو گئے نہیں رہندے، تک ذرا سونے نبیوں دیا شانہ۔ اسرائیل کو لگا تھپڑ، اسرائیل لے گیا کیا رب کے پاس، اللہ سونیا لا یرید الموت، وہ تو دنیا سے جانا چاہتا ہی نہیں ہے، کیسے بندے کے پاس تو نے بھیج دیا ہے؟ اب میرے رب نے فرمایا اسرائیل جا میرا کہے سلام۔ جب موسیٰ کا تھا غصہ، ملا رب کا پیغام، ملا رب کا سلام، غصہ ہو گیا ٹھنڈا، پیار سے پوچھا اب بول تیرا کیا ہے کام، کیا ہے کام؟ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں نا تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے اللہ اتنے سال آپ کو زندگی دے دے گا۔ آپ نے فرمایا ابے اللہ کے بندے میں کوئی جانے سے ڈر رہا ہوں، میں تو طالب ہوں رب کا کہ جاؤں دنیا کے جھنجروں سے نکلوں اور رب کی قربتوں میں پہنچ جاؤں۔ ہائے ہائے میں تو جانا چاہتا ہوں۔ اب محدث دہلی کہتے ہیں سونے ہیں جانا ہی سی تے پہلی دفعہ ٹر جاؤ، ایس بیچارے دی اکھ بھی کڈی نے،
انہوں جناب 2 فٹیکاں بھی دتیاں نے، اے کی ہویا؟ ہائے ہائے، تو محدث دہلوی نکتہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دراصل اسرائیل گیا نا سدھا سدھا کے کہ چلیں رب کے پاس، تو انہوں آیا غصہ، میں جلالی پیغمبر تو میرے کول انج آ رہے ہیں تے کل رحمت للعالمین دے کول کیویں جاویں گا؟ کل تو اتھے کیویں جاویں گا؟ کل تو نے ادھر کیسے جانا ہے؟ ادھر کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے، کل تو ادھر کیا کرے گا؟ اللہ اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ، سبحان اللہ کی بات، توجہ میں توجہ، یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس میں اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لگا تھپڑ، تو محدث دہلوی فرماتے جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو اسرائیل ڈائریکٹ نہیں آیا، جبریل کو بھیجا، جبریل جا ذرا میری لیے اجازت لے کے آ، بلکہ ایسے بھی نہیں، میرے نبی نے 2 دن پہلے بیان کر دیا کہ اے پیارے ابو بکر، ایک بندہ ایسا ہے جسے رب نے اختیار دیا ہے، چاہے تو ادھر رہے چاہے تو ادھر جائے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا ابو بکر ہے دے وچ رون دی کیڑی گل ہے، پر یہ ابو بکر کا دماغ جان رہا ہے، ان کو یہ شعور ہے کہ یہ بات ویسے نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے جس کو اختیار ملا، یہ معاملہ کا چاند ہے جسے اختیار ملا۔ تو عرض رو گئے رو گئے رو گئے۔ اللہ اکبر، اب ادھر دیکھ، باری آئی میرے نبی کی، اسرائیل دروازے کے باہر کھڑا ہے، جبریل آیا، میرے آقا کی آنکھیں بند، حضرت علی اندر، حضرت علی اندر، حضرت علی اندر، دستک ہوئی، دستک ہوئی، جبریل اندر، ادھر میرے مولا مرتضیٰ کو غصہ آ گیا، فرمایا کون ہے جو دستک دے رہا ہے؟ میرے آقا نے آنکھیں بند بند بتایا، فرمایا کوئی اور نہیں ہے، یہ بچوں کو یتیم کرنے والا ہے۔ بند آنکھیں، بند دروازہ، دروازہ بند، باہر کھڑا ہے نور والا فرشتہ، نورانی فرشتہ کھڑا ہے، آمنہ کا چاند بند آنکھوں سے بند دروازے کے باہر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ نبی کی نگاہ سے نہ ادھر پوشیدہ نہ ادھر پوشیدہ ہے؟ وہاں پر یہ کھلے بند دروازوں کا کوئی چکر نہیں ہے، وہاں پر یہ واسطوں اور یہ ان چیزوں کا مادیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بس گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ جبریل اندر، سونے بار اسرائیل کھلوتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ اجازت مانگ رہے، اجازت ہو تو آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ ہاں، تو اسرائیل کا کمال دیکھا، ایک ہو کر سب پہ نظر، ایک ہو کر سب پہ اختیار، ایک ہو کر روح کو قبضہ، ایک ہو کر آنا جانا کرنا، یہ کتنے معاملات ہیں؟ تو یہ ہے مخلوق کا فرد۔ تو اگر مخلوق کے فرد میں اتنی طاقت ہے تو جو اصل کائنات ہے اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ تو بس میرا قانون اور اصول ختم ہو گیا کہ جو فضیلت کائنات کے کسی فرد میں ہو، جو کمال کائنات کے کسی، اونچا بولو اونچا بولو، کسی فرد میں ہو، حقیقت میں وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ آمنہ کے چاند کے کھاتے میں۔ حقیقت میں وہ کمال میرے نبی کا کوٹ کیا جائے گا۔ تو سارے نبیوں کا کمال میرے نبی کا کمال ہے، سارے فرشتوں کا کمال میرے نبی کا کمال ہے، سارے ولیوں کا کمال میرے نبی کا کمال ہے۔ لیکن اگر کسی میں گڑبڑ ہے وہ ان کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ یہی کہا جائے گا اے گڑبڑ تائیں کہ سونے کو لو کٹ گیا ہے، اس لیے یہ خشک ہو گیا ہے۔ تو بس اب پھر ہم آخر میں کیوں نہ کہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب ڈھونڈو ڈھونڈو کوئی ہے میرے نبی جیسا، تو پھر آخر میں یہی جواب آتا ہے، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن
مثال تیری جواب تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔